آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ علماء کرام، معزز اساتذہ اور طلبہ، معلمات اور طالبات، جملہ معتکفین اور معتکفات، دنیا بھر کے سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج 27واں روزہ رمضان المبارک کا تمام ہوا اور ہم 28ویں شب رمضان میں اس مجلس میں بیٹھے ہیں، جو مجلس تربیت ہے، مجلس تہذیب اخلاق ہے، مجلس تزکیہ و تصفیہ ہے اور مجلس تطہیر احوال ہے۔ آج کا موضوع بھی پچھلے موضوعات کے تسلسل میں، اس پورے اعتکاف کی 10 راتوں میں اس سال ہمارا ایک ہی موضوع ہے، جس موضوع کا بنیادی عنوان ہے حسن خلق، تہذیب اخلاق، اور اس ضمن میں پھر تعلق باللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، صفائے قلب ہے، تطہیر باطن ہے، میں کی نفس کی نفی ہے۔ یہ سب چیزیں اسی حسن خلق اور حسن تربیت کے ضمن میں آ رہی ہیں، یہ ایک سیریز ہے۔ تو آج بھی جو گفتگو ہے یہ حسن ادب اور حسن خلق، حسن ادب اور حسن خلق۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے میری شان اور میرے مرتبہ کے مطابق ادب سکھایا۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھنے، سادہ سی تعریف، حسن معاملہ کا نام ادب ہے۔ کیا؟ حسن معاملہ کو ادب کہتے ہیں، یعنی آپ دوسرے سے بیہیو کرتے ہیں۔ جب دوسرے سے آپ کا کوئی برتاؤ ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ، کسی دوسرے کے ساتھ آپ بیہیو کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو اس معاملے کو بطریق احسن نبھانا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ وہ معاملہ اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ کے ساتھ ہوگا تو اس کو عبادت کا نام دیا جائے گا، نماز کا نام دیا جائے گا، روزے کا نام دیا جائے گا، حج کا نام دیا جائے گا، اعمال صالحہ جو بھی کریں، جس عمل کا تعلق اللہ جل مجدہ کے ساتھ ہے، اس عمل کو، اللہ کے لیے کیے گئے عمل کو نہایت خوبصورت طریقے سے نبھانا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ اور ادب اگر سمر جائے، ادب اعلیٰ ہو جائے، تو اس کو حسن ادب کہتے ہیں۔ جیسے اخلاق سمر جائیں تو انہیں حسن اخلاق کہتے ہیں، تربیت اچھی ہو جائے تو حسن تربیت کہتے ہیں۔ تو ادب کو یاد رکھ لیں، ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ ادب سے مراد یہ جو بزرگوں کا، بڑوں کا
ہم ادب کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ادب سے مراد صرف وہ ایک نقطہ لیتے ہیں نہیں، ہاں وہ ادب ہے مگر صرف وہی ادب نہیں، وہ ادب کے مضمون کا ایک حصہ ہے، ادب کے مضمون کا ایک حصہ ہے۔ تو ادب کا معنی سمجھ لیں، کسی بھی دوسرے سے معاملہ کرنا، خواہ اللہ سے کریں خواہ اللہ کے رسول سے کریں، تو اللہ کے ساتھ کریں تو اس میں بھی ادب ہے، کہیں گے الادب مع اللہ، اللہ کے ساتھ بندے کا ادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم تعظیم و تکریم اور ادب کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے الادب مع النبی، الادب مع الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے ساتھ، نبی کے ساتھ ادب، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ان کی تعظیم و تکریم، ان کے حقوق کا ادا کرنا۔ بلکہ آپ اس کو اور آسان سمجھ لیں، اور آسان، تو یہ بھی تعریف اس کو اور آسان ذہن میں رکھ لیں، دوسرے کا حق ادا کرنا۔ کیا؟ جو دوسرے کا حق آپ پر واجب ہے ادا کرنا، اس واجب حق کو ادا کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ سادہ سی تعریف ہے، سمجھ آ گئی؟ اب وہ حق کسی کا ہو، اللہ کا حق ہے بندوں پر، اس کی عبادت، اس کے حکم کو بجا لانا، اس کے منع کیے ہوئی بات سے رکنا، تو اللہ کا حق بجا لانا، تو یہ اللہ کے ساتھ ادب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، حضور علیہ السلام کے حقوق میں حضور کی محبت ہے، آقا علیہ السلام کی اطاعت ہے، آقا علیہ السلام کی اتباع ہے، آقا علیہ السلام کے دین کی نصرت ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث اور سنت کی پیروی ہے، حدیث و سنت کی ادب ہے، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی تعظیم ہے، آقا کے صحابہ کی تعظیم ہے، آقا کے شہر کی تعظیم ہے، الغرض جس سے آقا کی نسبت ہے اور اس چیز کی تعظیم ہے، احترامات ہیں، تو آقا علیہ السلام کے حقوق ہیں ہم پر، ان حقوق کو صحیح طریقے سے بجا لانا یہ ادب ہے، ادب مع الرسول۔ اہل بیت کا ادب ہے، اہل بیت کے حقوق کو بجا لانا، صحابہ کرام کے حقوق کو بجا لانا، اس طرح بزرگوں کو، اکابر کو، اولیاء اور صالحین، ان کے حقوق ہیں ہم پر، انہوں نے ہم تک دین پہنچایا، انہوں نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے امت کی رشد اور اصلاح کا سامان باہم پہنچایا، انہوں نے اچھی طرز زندگی، راستے ہمیں بتائے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ بندے تھے، ہمیں اللہ کا انعام یافتہ بننے کے لیے راہ دکھائی، تو ان کا احترام، ان کی پیروی، ان سے محبت، ان کی تعظیم، ان سے تعلق، ان سے جڑنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ ان کے حقوق ہیں۔ تو ان کا حق ادا کرنا، جملہ حقوق ادا کرنا، یہ ان کا ادب ہے۔ والدین، ان کے ہم پر حقوق ہیں، ان حقوق کو پورا کرنا ان کا ادب ہے۔ مشائخ، بزرگ ہیں، ان کا ادب ہے۔ بڑوں کا ادب ہے تعظیم کرنا، چھوٹوں کا بھی ادب ہے۔ اب آپ کو ادب کے اس تنگ تصور سے نکال لیا، نکل آئے یا نہیں؟ بولیے، نکل آئے نا؟ وہ جو ایک تصور تھا کہ صرف بزرگوں کا ادب، ہم سمجھتے ہیں کہ ادب سارا یہ ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ ہر عمل، ہر معاملہ، ہر تعلق، ہر حق جو دوسرے کا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹوں کے ہم پر حقوق ہیں، ہمارے بچوں کے، تو یہ بھی ادب میں شامل ہے۔ اعزاء اقارب کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنا بھی ادب میں شامل ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی اس نے ادب کا حصہ ہے۔ اچھے طریقے سے بیٹھنا، یہ بھی ادب کا حصہ ہے۔ اچھے طریقے سے بیٹھیں، ٹانگیں ایسے پھیلا کے نہ بیٹھیں، یہ بھی ادب کا حصہ ہے۔ جمائی آئے، جمائی آتی ہے نا، تو وہ لوگوں کے سامنے منہ کھول کے جمائی نہ لینا، ہاتھ رکھ لینا، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ ہاتھ ملانا، کسی سے ملنا تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، یہ ادب ہے۔ آپ جائیں تو پہلے سلام کہیں، یہ ادب ہے۔ آپ کو سلام کہا جائے تو آپ اس کا جواب دیں محبت سے، یہ ادب ہے۔ کوئی آئے مجلس میں تو اس کے لیے جگہ کھلی کر دیں، یہ ادب ہے۔
حاجت مند کی ضرورت پوری کریں یہ ادب ہے، بیمار کی عیادت کرنے جائیں یہ ادب ہے، فوت ہو جائے تو جنازے پر جائیں یہ ادب ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ بیٹیوں بچوں پر شفقت کرنا ادب ہے، بیوی کو خوش رکھنا، اس کے حسن سلوک کرنا، بے عزت نہ کرنا، حسن سلوک کرنا یہ ادب ہے، بیوی کا شوہر کی تکریم تعظیم کرنا یہ ادب ہے، اساتذہ کے ساتھ ڈیل کرنا، اور آگے چلتے چلے جائیں حتیٰ کہ جانوروں پر آ جائیں، جانوروں کو اذیت نہ دینا ادب ہے۔ جب ذبح کریں بقرعید کے دن یا کوئی بکرا کوئی جانور تو چھری تیز کی ہو، کند چھری نہ ہو کہ تاکہ ذبح میں اس کو تکلیف نہ آئے، تڑپے نہیں، یہ بھی ادب ہے، یہ ادب ہے۔ لہذا آپ حدیث پاک کی کوئی کتاب اٹھائیں، حدیث پاک کی، تو بہت ساری کتب حدیث میں کتاب ہوگی اس کے اندر یا باب ہوگا، باب الادب۔ حدیث پاک کی کم و بیش تمام کتابوں میں ایک باب ہوتا ہے، باب الادب یا ابواب الادب یا کتاب الادب۔ حدیث پاک میں جب آپ اس باب کو کھولیں تو یہ جتنی مثالیں میں نے آپ کو دی یہ ساری احادیث نبوی اس باب میں ملیں گی۔ اس کو ادب کہا آقا علیہ السلام نے۔ کوئی کتاب حدیث کی کھول لیں، کوئی کتاب، ابواب الادب کے عنوان سے اندر پڑھیں تو جو کچھ میں نے ابھی تک آپ کو کہا یہ سارے مضامین آقا علیہ السلام نے ادب کے تحت بیان کیے۔ یہ ادب ہے، یہ وہ مضمون ہے ادب کا جو آقا علیہ السلام نے معنی سمجھایا۔ پھر امام بخاری نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، کتاب الادب، اس کو الادب المفرد کہتے ہیں، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، سب سے پہلی جامع کتاب۔ ویسے تو ان سے پہلے بھی لکھی گئی لیکن معروف سب سے پہلی ان کی ہے، امام بخاری کی الادب المفرد، چونکہ امام بخاری کی ہے۔ پوری کتاب کا نام ہے ادب۔ ساری زندگی گزارنے کے اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کے جو طریقے آقا علیہ السلام نے سکھائے اس کو الادب کہا ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ساری زندگی بسر کرنے کا سلیقہ اس کو ادب کہتے ہیں۔ پوری زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ، اس کا نام ادب ہے۔ پھر عنوان ہوں گے ادب اللہ کا، ادب اللہ کے رسول کا، ادب صحابہ کا، ادب اہل بیت کا، ادب اولیاء کا، ادب اکابر کا، ادب اصاغر کا۔ یہ بات توجہ طلب ہے، چھوٹوں کا بھی، چونکہ ان کے بھی حقوق ہیں، جس کا حق ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنا، یہ ادب ہے۔ تو بیوی کا بھی حق ہے آپ پر۔ ہم میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے نا، مرد ہی مرد ہیں، خواتین کے حقوق نہیں ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ کئی جگہوں پر برعکس بھی ہے، مگر اکثر و بیشتر دیہاتوں میں، غریب گھرانوں میں عورتوں کی حیثیت نہیں، حقوق نہیں، تو ان کے حقوق ادا کرنا واجب ہے، یہ بھی ادب ہے۔ اب بولیے آپ اب واپس جا کے بیویوں کا ادب کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ تو ادب کا میں نے معنی وسیع کر دیا نا، ہر دوسرے کا حق اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ ادب ہے۔ تو اولاد کا بھی ادب ہے، بیوی کا بھی ادب ہے، بھائی بہن کا بھی ادب ہے، رشتہ داروں کا ادب ہے، اعزاء اقارب کا ادب ہے، حتیٰ کہ میں نے کہا جانور کے ذبح کرنے کا ادب ہے۔ امام بخاری سے بھی پہلے امام مسلم کے شیخ ہیں، امام بخاری اور مسلم کے امام ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ۔ اگر صحیح مسلم آپ اٹھائیں، مسلم شریف پڑھیں تو اس کی روایت سند کو پڑھیں، ہر تیسری چوتھی حدیث امام مسلم نے ابن ابی شیبہ سے روایت کی۔ ہر تیسری چوتھی حدیث اپنے شیخ امام ابن ابی شیبہ سے لیے۔ صحیح مسلم بھری پڑھی ہے امام ابن ابی شیبہ سے، وہ شیخ ہیں ان کے۔ تو انہوں نے سب سے پہلی کتاب لکھی کتاب الادب۔ اچھا، پھر اس کتاب الادب میں بزرگوں کے ہاتھ چومنا، صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے دست مبارک چومتے، یہ ادب ہے۔ آقا علیہ السلام کے دست مبارک چومتے تھے صحابہ کرام۔ یہ امام ابن ابی شیبہ نے بھی لکھا، امام بخاری نے بھی لکھا، باب بنایا
تقبیل الید، ہاتھ چومنا بزرگوں کے، ماں باپ کے، مشائخ کے، بزرگوں کے، اولیاء کے، صالحین کے، والدین کے، اساتذہ کے، بزرگوں کے ہاتھ چومنا یہ ادب ہے جو آقا علیہ السلام نے سکھایا۔ اور صحابہ یہ بھی باب قائم کیا کہ صحابہ کرام تو آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین بھی چومتے، آقا علیہ السلام کے قدم مبارک چومتے، یہ بھی سنت ہے، اس کو ادب میں لکھا ہے۔ اور اس طرح بہت ساری کتابیں۔ تو میں نے کہا کہ حتیٰ کہ لین دین اگر کریں، معاملہ ایک دوسرے سے وعدہ کریں تو پورا کرنا، یہ بھی ادب ہے۔ ایک شخص سے آقا علیہ السلام کا ایک کاروبار ہوا، سودا ہوا مکہ معظمہ کے زمانے میں۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہیں رکیں، میں ابھی جا کر پیسے گھر پڑے ہیں میں لا کے آپ کو دیتا ہوں۔ سودا ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا کہ میں یہاں انتظار کرتا ہوں۔ وہ گھر گیا، بھول گیا، 3 دن یاد نہیں آیا اسے۔ 3 دن کے بعد یاد آیا تو پیسے لے کے دوڑا، میں تو یہ وعدہ کر کے اور وعدہ لے کے آیا تھا۔ تو پریشانی ہوئی، جب پہنچا تو تیسرے دن سے آقا علیہ السلام اسی جگہ کھڑے تھے۔ تو وعدے کا ایفا کرنا یہ ادب ہے، ادب زندگی ہے، ایفا ہے۔ تو جب وہ آیا تو حسن ادب دیکھی آقا علیہ السلام کا، ادب نبوی دیکھیے۔ جب وہ آیا تو آقا علیہ السلام نے اسے یہ نہیں فرمایا، یہ رفقا، عہدیداران، کارکنان، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بہنیں، مشن کے وابستگان، ملک کے اندر یہاں بھی اور دنیا بھر میں سنیں، یہ ادب ہے۔ 3 دن انتظار کروایا، بھول گیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، آپ اندازہ کریں۔ لیکن جب آیا تو آقا علیہ السلام نے شکوے کا جملہ بھی نہیں بولا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی، آئے کیوں نہیں، یہ کیا انسانیت ہے، یہ کیا شرافت ہے۔ وعدہ کر کے گئے تو 3 دن گزر گئے، آئی نہیں، تو گرمی بنتی ہے کہ نہیں، بندوں کو آتی ہے کہ نہیں ایسے موقع پر۔ آقا علیہ السلام نے ایک جملہ بھی سخت نہیں بولا، بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ 3 دن سے میں یہاں کھڑا ہوں تمہارے انتظار میں، مجھے بہت انتظار کرایا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ادب کا مضمون وسیع ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو حدیث پاک میں نے پڑھی یہی ادب سیکھنا ہے، تو ادب سنور جائے تو اس سے اخلاق سنور جاتے ہیں، یہ حسن اخلاق بن جاتا ہے۔ ہمارے ادب کا جمع ہے آداب، ہم کہتے ہیں نا آداب زندگی، یعنی ساری زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو آداب کہتے ہیں۔ آداب جمع کا لفظ ہے، واحد ادب ہے۔ تو زندگی گزارنے کا ہر عمل، ہر کام اگر خوبصورتی سے کیا جائے تو یہ حسن ادب ہے۔ بس اتنی بات سمجھ۔ تو گویا ادب سارا دین ہے، ادب سارا دین ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے میری شان کے لائق مجھے خود ادب سکھایا اور پھر میرے ادب کو سنوارا، جو میرے مرتبے کے مطابق تھا، میرے ادب کو سنوارا۔ امام ابن القاسم، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں، ان سے آپ کی مرویات ہیں، حدیث اور فقہ کے مسائل مروی ہیں، کتب بھی مرتب ہیں ان کے مسائل سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا اور 20 سال میں نے پڑھا مدینہ پاک میں۔ حضرت امام مالک کے پاس 20 سال گزارے، آپ کے تلمذ میں، شاگردی میں، اور آپ سے پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سالوں میں 18 سال تک مجھے صرف ادب پڑھایا، 18 سال صرف ادب سکھایا۔ امام شارانی نے اس کو روایت کیا اپنی کتب، امام عبد الوہاب شارانی نے، اور کتب میں بھی فرماتے ہیں کہ 20 سالوں کے کل قیام میں 18 سال مجھے ادب سکھانے اور پڑھانے پہ لگائے، اور جب 18 سال ادب سکھا لیا تو صرف آخری 2 سال علم پڑھایا۔ 18 سال ادب پڑھایا، سکھایا،
اور آخری 2 سال میں علم پڑھایا، اور یہ بات انہوں نے اپنی وفات سے پہلے آخری زمانے میں عمر کے آخری حصے میں کہی، اور فرماتے ہیں کہ اب پچھتاوا لگتا ہے، کاش وہ آخری 2 سال جو علم پر لگائے وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ اس سے ایک نکتہ معلوم ہوا، وہ نکتہ بڑا لطیف ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ علم سے ادب نہیں آتا، اگر ادب سمجھ جائے تو ادب سے علم آ جاتا۔ بڑے بڑے علم والے ہیں مگر ان کے پاس ادب نہیں۔ یہ جو علم رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو یہ تو ادب نہ ہوا، ادب نبوی تو نہیں ہوا۔ جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں اس کو آپ گالی گلوچ دیتے ہیں، اوئے توئے کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کا تمسخر کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، یہ جو گلے پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہم برستے اور گرجتے ہیں، یہ سارا کچھ اس کا نقشہ ذرا رکھ لیں۔ کہیں آقا علیہ السلام کی زندگی میں ایسی چیز نظر آتی؟ استغفر اللہ العظیم۔ کہیں صحابہ کرام کے ہاں ہے، کہیں ائمہ اطہار اہل بیت کے ہاں ہے، کہ ائمہ اربعہ کے ہاں ہے، کہ ائمہ حدیث کے ہاں ہے، اولیاء کے ہاں؟ یہ کون سا ادب ہے؟ یہ دین کے خلاف ہے۔ تو کیا اس نے زندگی کیا پڑھی؟ ان کتابوں کے پڑھنے کا کیا فائدہ جس نے اتنا ادب ہی نہیں سکھایا کہ اگر کسی سے اختلاف بھی ہے تو اس کا نام کیسے لینا ہے، اس سے گفتگو کیسے کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے۔ جس کو یہ بھی نہیں پتا اس کو دین کی الف بے کا نہیں پتا۔ تو بے ادبی بے دینی کا نام ہے، اور ادب دین کا نام ہے۔ پہلے زمانوں میں اولیاء اور صالحین اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ ادب کو آٹے کی طرح کرو۔ جیسے آپ آٹا گوندتے ہیں نا روٹیاں بنانے کے لیے، چپاتیاں بنانے کے لیے، تو اس میں نمک بھی ڈالتے ہیں، پانی گوندتے ہیں تو نمک ڈالتے ہیں نا، تھوڑا سا ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ادب آٹے کی طرح ہو اور اس میں علم نمک جتنا ہو، تو پھر علم حلال ہو جاتا ہے، پھر علم حلال ہو جاتا ہے، اس علم کا نفع اور فائدہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا علم، نمک جتنا علم، اگر آٹے جتنا ادب ساتھ ملے تو علم فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر ادب نکال دیں تو علم سے آپ دریا بھر ڈالیں، وہ سارا بیکار ہے، وہ زہر ہے، اژدہا کی طرح ہے، آپ کو کاٹ کے برباد کر دے گا۔ اور قرآن مجید نے مثال دی ایسے علم کی جو ادب سے خالی ہے۔ فرمایا جیسے گدھے پر آپ کتابیں لاد دیں تو چلا جا رہا ہے، تو کتابیں لادی ہوئی ہیں، اس طرح بے ادب آدمی پر علم لاد دیا گیا، کوئی فرق نہیں ہے، اس کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو آپ اس نشست میں، اس مجلس میں، 10 راتوں کے اس اجتماع میں حسن ادب سیکھ کر جائیں تاکہ پوری زندگی بدل جائے۔ دشمن کا بھی نام لیں تو بد تہذیبی سے نہ لیں، دشمن کا بھی نام لیں تو سلیقے سے، آداب کے مطابق لیں، اپنا نقطہ نظر اس کی مخالفت میں بیان کریں۔ اس کا قرآن مجید نے 6 پارے کی شروع میں کہا، اللہ پاک اجازت دیتا ہے جس نے ظلم کیا اس کے ظلم کو بے نقاب کرو۔ 6 پارے کی پہلی آیت ہی یہ ہے۔ کسی نے برائی کی ہے تو اللہ پاک کسی کی برائی کو اچھالنا، ننگا کرنا پسند نہیں کرتا، مگر ظالم نے ظلم کیا ہے تو اسے ننگا کرو، مگر ننگا کرو گالیاں دے کر نہیں، گندے الفاظ کے ساتھ نہیں، کیونکہ گندے الفاظ سے آپ کا اخلاق اور ادب جاتا رہے گا۔ آپ ساری حدیث کو اٹھا لیں، ابو جہل اور ابو لہب سے بھی زیادہ کوئی بدبخت دشمن تھا؟ آقا علیہ السلام نے 23 برس اعلان نبوت کے بعد وصال تک، جب تک وہ زندہ رہے یا مرنے کے بعد بھی ذکر تو ہوتا تھا، کسی ایک حدیث میں کبھی آقا علیہ السلام نے گالی بھی دی ان کو؟ یہ بات توجہ طلب ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کو بھی کبھی گالی دی، کبھی صدیق اکبر نے گالی دی، کبھی فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین،
ان سے بڑے گستاخ اور دشمن آقا علیہ السلام کے اور دین کے کون ہوں گے؟ لڑے تلواروں کے ساتھ، گردنیں کٹی، شہادتیں ہوئی، خون بہے، مگر زبان سے گالیاں نہیں دی، بد تہذیبی سے بات نہیں کی۔ بد تہذیبی دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یعنی میں نے سنا، کانوں سے سنا، کئی مواقع پر یہ بعض اوقات یہ انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں یا دیکھتا ہے آدمی، آپ دیکھتے ہیں، روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، تو جب آپ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، برے لفظوں سے، بد تہذیبی سے بات کرتے ہیں، تو نسل آپ سے دین کیا سیکھے گی؟ جب آپ کی زندگی میں ادب اور آداب نہیں ہے تو آپ کا ادب کون کرے گا؟ یہ تو ریفلیکشن ہے۔ لہذا اہل علم کو، علماء کو، مشائخ کو، والدین کو، اساتذہ کو، بزرگوں کو، قائدین کو، رہنماؤں کو، بڑوں کو اپنی مثال پیش کرنی چاہیے، اپنے الفاظ سے بھی، اپنی گفتگو سے، اپنے کلام سے، اپنی زندگی سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے میل ملاپ سے، اپنے طور طریقے سے، تاکہ اگلی نسلیں دیکھ کر زندگی کو سنواریں۔ تو اولیاء کہتے ہیں کہ ادب ظاہر اور باطن کی تہذیب کرتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے ظاہر و باطن کو، اور جب ظاہر بندے کا سنور جاتا ہے ظاہر، تو باطن منور ہو جاتا ہے۔ ظاہر کے سنورنے سے اس کے اثرات باطن پر جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ کیسے؟ اس کی مثال میں ابھی دیتا ہوں۔ آپ دو آدمیوں کو کھڑا کر دیں، ایک ہر روز نہائے اور ہر روز ستھرے صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، دوسرا 7 دن گرمیوں میں اس کو نہ نہلائیں، نہ نہائے، نہ نئے ستھرے کپڑے پہنے، نہ خوشبو لگائے، پسینے میں شرابور رہے، تو دونوں سے آپ کو ظاہری طور پہ کچھ فرق محسوس ہوگا یا نہیں؟ بولیے۔ یہ جو فرق ہے یہ تو ظاہر پر ہی ہے نا سارا۔ بدن بھی ظاہر تھا، جہاں پسینہ آ گیا، جہاں بدبو آئی، کپڑے بھی ظاہر ہیں جو میلے ہو گئے، سارا کچھ اس طرح، اور ادھر جو سنور گیا، ستھرا ہو گیا، خوشبو لگی، یہ ہے تو ظاہر۔ اب یہ تو آپ کی اسیسمنٹ تھی، اس کو ایک طرف کر دیں۔ اب خود ان سے پوچھیں، وہ جو روز نہا رہا ہے، ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا رہا ہے، وہ خود بھی اپنے اندر ہلکا پن محسوس کرے گا، فرحت محسوس کرے گا، فریشنس محسوس کرے گا، اور جو دوسرا ہے 7 دن سے، اس سے پوچھیں، وہ بڑا بھاری پن سا محسوس کرے گا، خود بھی بوجھل بوجھل لگے گا اس کو، اپنی طبیعت فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ اندر کا احساس ہے۔ تو باہر کی خوشبو اندر پہنچاتی ہے اس کا اپنا اثر، باہر کی صفائی اور ستھرا پن اندر کو ستھرا پن منتقل کرتا ہے، باہر کی لطافت اور نظافت اندر لطافت و نظافت دیتی ہے، اور باہر کی کثافت اور غلاظت اندر اس کی بدبو اور اس کے اثرات کو منتقل کرتی ہے۔ اس لیے وضو بار بار کرنے سے یا ہر وقت باوضو رہنے سے نسبت طہارت نصیب ہوتی ہے، روحانیت میں ایک ملکہ جنم لیتا ہے۔ ہمہ وقت باوضو رہنے والے نسبت طہارت کے طریقے سے ترقی کرتے ہیں۔ آپ تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت بھائی زبان سے کرتے ہیں نا، یہ خوبصورت قاری کی آواز سنتے ہیں تو کان سے سنتے ہیں، مگر جو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اس کا کوئی اثر آپ کے من پر، قلب پر، تاثیر کے اور کیف و سرور کے عالم میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ محفل سماع سنتے ہیں، نعت خوانی سنتے ہیں، بھائی سن تو کانوں سے رہے ہیں، مگر اس کا اثر وجدانی طور پہ آپ کے قلب پر، روح پر، دل پر ہو رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ رونگٹے کان تو کھڑے نہیں کر رہا، وہ جو سنا ہے اس کا تصور دماغ میں گیا ہے، اس کا اثر قلب پر وارد ہوا ہے، روح پر ہوا ہے، کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر کی ساری کیفیات باطن کو متاثر کرتی ہے، اس کے اثرات اندر جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ظاہر سمر جاتا ہے، آداب، اٹھنا بیٹھنا سمر جائے، بولنا سمر جائے، سونا جاگنا سمر جائے، سونے کے بھی آداب آقا علیہ السلام نے سکھائے۔ اب سارے آداب آقا علیہ السلام نے سکھائے۔ اگر یہ آداب اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائیں، ادب نبوی کے مطابق ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا نور آپ کے باطن میں اترے گا، آپ کا باطن روشن ہونے لگ جائے گا۔ اور جب یہ نور اندر باطن میں جاتا ہے، یہ نور چہرے پر بھی آتا ہے،
یہ نور آپ کا سینہ بھی منور کرتا ہے، آپ کی زندگی بھی منور کرتا ہے، آپ کی پوری یعنی آپ کو ظاہر و باطن میں منور اور روشن کرتا ہے۔ اس لیے یہ حسن ادب اور حسن اخلاق، مکارم اخلاق، یہ ادب کے ذریعے، چونکہ ان کے اندر ادب ہے، ان کے ذریعے بندے کو ظاہر و باطن کا نور عطا کرتا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی، ماں باپ کی یا بڑوں کی خدمت کرنا، جیسے آپ معتکفین ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، اعتکاف والوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہیں، کسی کی بھی خدمت کرنا، فرماتے ہیں اس خدمت سے بھی زیادہ بڑی بات ہے اس خدمت کا ادب جاننا۔ بڑی باریک چیز ہے، کسی کی خدمت کرنا اجر ہے، اس میں اجر ہے، مگر امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ خدمت بغیر ادب کے بھی ہوتی ہے، مگر اس سے بڑی چیز ہے کہ خدمت کا ادب جانے۔ ادب خدمت کا رتبہ بڑا ہے نفس خدمت سے، کہ خدمت کرنی کیسے ہے، خدمت کرنے کا طریقہ سیکھے، خدمت کرنے کا سلیقہ سیکھے، بڑوں کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب طریقہ سیکھے، کسی پر شفقت کرنے کا طریقہ سیکھے۔ تو عمل کرنا، نماز پڑھتے ہیں ہم، مگر نماز پڑھنے کا ایک ادب ہے، تو اس کا سلیقہ سیکھنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ایک عمل کرنا عمل، مگر اس عمل کو سلیقے سے کرنا، یہ ادب ہے، اس عمل کو سلیقے سے کرنا یہ ادب ہے۔ تو فرمایا خدمت کا ادب، اس کا رتبہ نفس خدمت سے بلند ہے۔ ادب اگر آ جائے تو انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، خیالات بدل جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں، پختگی آتی ہے۔ پھر اولیاء نے یہ بھی فرمایا، بڑی عجب بات، فرمایا قلیل من الادب انفع من کثیر من العلم، فرمایا تھوڑا سا ادب بہت زیادہ علم سے زیادہ نفع دیتا ہے۔ یہ بات میں پہلے کر گیا، فرماتے ہیں اولیاء کہ تھوڑا سا ادب بہت زیادہ علم سے زیادہ نفع مند ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو ادب کا سلیقہ ہے، ادب سیکھنا اور ادب کے ذریعے زندگی کو سنوارنا، یہ اس کے بغیر اخلاق نہیں سنورتے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے بعد اب آ جاتے ہیں، یہ حسن ادب ہے۔ حسن ادب اگر ہم سیکھ لیں تو اس سے پھر حسن اخلاق آتا ہے۔ اب ان چیزوں پر اولیاء نے، جو بڑی ہستیاں ہوئیں، جن کے مرتبے بلند ہوئے اور جن کے نام آج بھی، نام سن کر بھی ہمیں سرور آتا ہے اور ہم اس سے فیض لیتے ہیں، انہوں نے اس موضوع کو کس طرح لیا، کس طرح سیکھا، کس طرح سمجھایا، کس طرح تاکید کی، کس طرح عمل کیا، کس طرح عمل کرایا۔ حضرت یوسف بن الحسین بیان کرتے ہیں کہ میں حاضر ہوا حضرت سلطان با یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت۔ حضرت با یزید بسطامی آپ کی صحبت میں رہا مجلس میں، اور پھر میں جانے لگا تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں جا رہا ہوں، ما من تأمرنی ان اصحب، اب میں جا رہا ہوں، مجھے سوال کرنا ہے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ میں چونکہ آپ سے دور ہوگا کس کی صحبت میں بیٹھا کروں۔ اب آگے جواب سنیے، جواب میں کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں آپ کے شاگرد اور مرید حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور مجھے نصیحت فرمائیں کہ میں کس کی صحبت میں بیٹھا کروں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز بہت پڑھے اس کی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کیسے جو بڑا روزے دار ہو، جو ساری رات قیام کرے، بڑا عالم ہو، بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو،
100 باتیں ہیں کہنے کی، نیک اعمال ہیں، مگر ساری زندگیوں کا نچوڑ دیکھیے اولیاء کے سلطان جو تھے، عارفین کے سلطان، جن سے وہ اس مرتبے اور مقام پر پہنچے۔ حضرت باجید بستامی، کل رات سنا تھا نا میں نے ان کا قول بیان کیا تھا، یہ بھی ادب ہے، کیا کمال ادب ہے کہ اللہ پاک نے پوچھا باجید کیا مانگتے ہو، یہ ادب ہے۔ ماذا ترید یا ابا یزید، اے ابو یزید کیا چاہتے ہو، اللہ پاک نے پوچھا۔ اب جو مانگا، یہ حسن ادب دیکھیے طلب میں، اس کو حسن طلب کہتے ہیں یا طلب کا ادب کہتے ہیں۔ اب مانگنے کا ادب دیکھیے، عرض کرتے ہیں اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، مولا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے۔ ادب دیکھیے، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ باجید کیا مانگتا ہے، وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں صرف یہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کچھ نہ مانگوں سوائے اس کے کہ جو تو چاہے، میں کچھ نہ چاہوں، کوئی ارادہ نہ کروں سوائے اس کے جو تیرا ارادہ۔ کتنا عجب حسن ادب ہے، کتنا عجب حسن ادب ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ ایک الگ مضمون ہو جائے گا اس کی، تو پھر کوئی میں اس پر چل پڑا تو پھر وہ رات ساری بیت جائے گی اس پر، ایسے نمونے سمجھا رہا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اب بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، فرماتے ہیں بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ تمہیں ذبح کر رہا، بتاؤ تم کیا کہتے ہو، بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ اب ان کے جواب میں ادب دیکھیے، ادب، کہتے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب آگے یہ نہیں کہا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا، میں انشاءاللہ استقامت کے ساتھ رہوں گا، میں چیخ و پکار نہیں کروں گا، میں تڑپونوں گا، میں نہیں کیا۔ جواب میں آپ کر دیں جو حکم ہوا ہے، آگے میں کچھ نہیں کہا، میں کو نکالا، کہا آپ پائیں گے مجھے صبر کرنے والوں میں، آپ پائیں گے۔ اپنا ذکر بطور مفعول کیا، بطور فاعل نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ میں صبر کروں گا، نہ، آپ مجھے پائیں گے، وہ بھی آپ ہی کی طرف۔ کن میں؟ صبر کرنے والوں میں۔ یہ جو جواب کے کلمات ہیں یہ حسن ادب ہے، یہ کیا ہے بولیے، حسن ادب ہے۔ اور پھر حسن ادب کا وہ فرما رہے ہیں کہ میں ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے ابا جان، اپنے ذبح کرنے کی بات سن کر کہتے یا ابت، اے ابا جان کر گزریے جو حکم ہوا ہے۔ ادب ہے، جھجک نہیں گئے، منہ نہیں تکنے لگ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں حضرت باجید بستامی سے کہ میں کس کی صحبت میں بیٹھا کروں، آگے جواب دیتے ہیں۔ اب یہ جواب جو ہے یہ رفقا کے لیے، یہ لیڈرز کے لیے ہے، یہ رہنماؤں کے لیے ہے، یہ جو ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، کوئی میاں ہے، کوئی چودھری صاحب ہے، کوئی سردار صاحب ہے، مختلف نام ہیں، یہ ہمارے جو بڑے ہیں، کوئی خان صاحب ہے، کوئی بھٹی صاحب ہے، کوئی راجہ صاحب ہے، یہ سارے جتنے بڑے ہیں وہ بھی، پھر نوجوان بیٹے بیٹیاں بھی، پھر بیٹیاں اور ہماری بہنیں بھی، ساری تنظیمات کے لوگ سنیں۔ وہ جواب میں فرماتے یہ اپنانے والی چیز ہے، ہم نے کیسا بننا ہے، ایسا بنے تو اس کی صحبت حلال ہوگی، ورنہ صحبت ہی حرام ہے اولیاء کے نزدیک۔ پوچھا کن کی صحبت میں بیٹھا کروں، فرمایا
من اذا مرضت عادک و اذا اذنبت تاب عنک. فرمایا اس کی صحبت میں میرے بیٹے، اس کی صحبت میں بیٹھ کہ جب تو مریض ہو جائے تو تیری عیادت کو آیا کرے. یعنی اتنا تواضع والا ہو، اس کے اندر اتنی شفقت اور محبت ہو کہ تو بیمار ہو تو تیری عیادت کرے. یہ ناپ رہے ہیں کہ جس کا اخلاق ایسے ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا. باتیں کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تقریر اچھی کر لے گا، خطاب اچھا کر لے گا، فتوے اچھے دے لے گا، پڑھا اچھا لے گا، لکھ اچھا لے گا، روب دبدبا اچھا کر لے گا. فرمایا بیکار چیزیں. اخلاق جس کا ایسا دیکھو کہ تم بیمار ہو تو عیادت کرے. اور آگے اس سے بڑی بات فرمایا وَإِذَا أَذْنَبْتَ تَابَ عَنْكَ. اور اگر تو گناہ کر بیٹھے، اگر تو گناہ کر بیٹھے تو تجھے نہیں جھاڑے. اگر تو گناہ کر بیٹھے تو تیری پشت پیچھے سجدے میں گر جائے اور خدا کی بارگاہ میں تیری طرف سے توبہ کرے، تیری طرف سے معافی مانگے کہ مولا میری صحبت میں اس بیٹھنے والے سے گناہ ہو گیا ہے، تو اس کو معاف کر دے. تجھے خبر ہی نہ ہو، تیرے پیچھے تیرے لیے توبہ کرتا رہے. جو تیرا اتنا فکر کرے اس کی صحبت میں بیٹھ. یہ اخلاق ہے، یہ معیار ہے. ہم رفیق ہیں نا، رفقا، تو رفیق کی تو صحبت ہوتی ہے نا، رفاقت صحبت ہے. اگر ہم یہ چیز نہ اپنائیں زندگیوں میں تو ہماری تو صحبت اور سنگت اور رفاقت ہی روحانی لوگوں کے ہاں حرام ہے. اتنا فکر ہو ساتھی کا، اتنا فکر ہو اپنے رفیق کا، اتنا فکر ہو اپنی ویمن لیگ کی کارکنان کا، اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا، بھائیوں کا، ساتھیوں کا. اتنا فکر ہو کہ اگر دکھ سکھ ہو تو بے چین ہو، گھر نہ بیٹھے، پوچھے جا کر. اور اگر آپ سے گناہ ہو تو معافی وہ جا کے مانگے اللہ کے حضور، میرے مولا میرے دوست کو، میرے بھائی کو، میرے رفیق کو معاف کر دے. آپ ایمان سے بتائیے، میں یہ پوچھتا نہیں ہوں آپ سے، متوجہ کر رہا ہوں. ایمان سے بتائیے ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی ساتھی گناہ کرے تو ہم اس کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے معافیاں مانگیں؟ ہمیں تو خبر ہو جائے فلاں کے گناہ کی، ہم تو اس کی ایسی تیسی پھیر دیں گے، ہم تو اچھال کے رکھ دیں گے، گندا کر دیتے ہیں اس کو کہ موقع ہاتھ میں آ گیا اس کو عہدے سے ہٹانے کا، اس کو ملک باہر نکالنے کا، اس کو ذلیل کرنے کا. اب موقع ہاتھ میں، ہم تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. کسی غریب کا چھوٹا موٹا گناہ کیا نہیں کیا تب بھی الزام لگا دیتے ہیں، گندا کرتے ہیں. کہاں ہمارا طرز عمل؟ گناہ کیا یا نہیں کیا الزام لگاتے ہیں. آج میں بیٹیوں اور بہنوں کی طرف اعتکاف گاہ میں تھا، ادھر میں یہ مضمون ان کو، یہ نہیں مگر اور طریقے سے غیبت کے موضوع پر ان کو یہ برائی ہے تو میں انہیں سمجھا رہا تھا. اتفاق سے آج یہ مضمون یہاں بھی آ گیا. مواد الگ تھا. سمجھانا چاہتا ہوں ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ گناہ کسی بیچارے یا بیچاری نے کیا یا نہیں کیا، ہمارے کان پہ آواز پڑ گئی، ہم اچھال کے گندا کرتے ہیں، اچھالتے ہیں. اور اہل اللہ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ اگر کسی کا واقعتاً گناہ معلوم ہو جائے تو وہ اندر چھپ کے سجدے میں اللہ کے حضور اس کے لیے معافی اور توبہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس اخلاق کو اپنانا ہے اور یہ تحفہ لے کے جانا ہے. ہاتھ اٹھائیں، یہ تحفہ لے کے جائیں گے. بہنیں بیٹیاں بھی اٹھائیں اعتکاف گاہ میں، یہ تحفہ لے. اگر یہ بدل گئے، دو کام ہیں. ایک تو یہ کہ کتنا بدلتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں حقیقت پسند ہوں. یہ تو نہیں کہ ہر بندہ کمال پر پہنچ جائے اور پورا کا پورا بدل جائے، نہیں. اتنا سا 25% بھی بدل جائیں تو بڑی بات ہے. جو 50% بدل سکے آدھا تو اور بڑی بات. جو 75% بدل جائے، 100% تو نصیب ہے اس کا، مگر بھئی 25% چوتھائی بھی بدل جائے تو ایک بڑا انقلاب ہے زندگی میں. ایک تو یہ ہے کہ کتنا بدلتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ پھر بدل کر کتنا عرصہ رہتے ہیں اس تبدیلی پر. ہفتہ رہتا ہے رنگ، 10 دن، 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، اس کے بعد پھر پلٹ کر
ادھر ہی آ جاتے ہیں تو پھر تو مزہ نہیں. اگر زیادہ دیر نہیں تو کم سے کم اگلے سال تک اگر زندگی رہی اگلے سال تک تو تبدیلی رکھیں تاکہ اگلے سال پھر ملاقات ہو تو پھر باتیں کر لیں گے, کچھ پھر یاد دہانی کرا دیں گے. کم سے کم 1 سال تو رکھیں, تبدیل ہو اور کم سے کم تبدیلی کو 1 سال محفوظ رکھیں, اور جو چلا سکیں عمر بھر ان کے لیے نصیب کی بات. یہ تو ایک. اب یہ جو میں نے بتایا اس کو ایک اور اینگل سے ایک اور بتاتا ہوں. اولیاء اور صالحین کے اقوال میں سے حضرت ابو القاسم اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر الوراق سے عرض کیا, پوچھا. اب یہی جو سوال تھا نا کہ کس کی صحبت میں بیٹھا کروں, اس کا جواب حضرت باجزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن لیا آپ نے. اب حضرت ابو القاسم اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے اکابر اولیاء اور عرفاء میں سے تھے حضرت امام ابو بکر الوراق, ان کی خدمت میں حاضر ہوا, اور جب جانے لگا رخصت کی اجازت لی تو وقت مفارقت میں نے پوچھا من اصحب. اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی اہم چیز تھی کہ مریدین, طلبہ, شاگرد شیوخ سے پوچھتے تھے کہ کن کی صحبت میں بیٹھا کروں, کس کی صحبت اختیار کروں. پوچھا من اصحب, کن کی صحبت میں بیٹھوں. انہوں نے جواب دیا, بڑا پیارا جواب, فرمایا اس کی صحبت میں بیٹھ کہ جو شخص تم سے نیکی کرے, بھلائی کرے تو بھول جائے, نہ تمہیں یاد دلائے نہ خود یاد رکھے. تم پر احسان کرے, تمہارے ساتھ نیکی کرے, تمہارے ساتھ بھلائی کرے, نہ تمہیں کبھی یاد دلائے عمر بھر نہ خود یاد رکھے. جو تم سے نیکی اور بھلائی کر کے بھول جائے اس کی صحبت میں بیٹھ, اور اس کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھ جو تیری برائی کو یاد رکھے. برائی کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ شرمسار کرنا چاہتا ہے. یہ گرے ہوئے اخلاق کی بات ہے, یہ اعلیٰ خلق کی تعلیمات ہو رہی ہیں کہ اگر تجھ سے برائی ہوئی, گناہ ہوا تو وہ کبھی یاد نہ کرائے, احساس بھی نہ دلائے کہ اسے معلوم ہی ہے آپ کے گناہ کا, آپ کی خرابی کا احساس ہی نہ ہونے دے. اس کو اس طرح ضبط کر جائے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے. حضرت, آپ نے نام سنا ہوگا حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے اکابر اولیاء میں سے ہوئے. حضرت حاتم اصم, حضرت شقیق بلخی ان کے آگے تلامذہ مریدین میں سے حضرت حاتم اصم. اصم کہتے ہیں بہرے کو, سمن بکمن عمیون, سم اصم بہت بہرا, بہرے کو کہتے ہیں. وہ حقیقت میں بہرے نہیں تھے, وہ بہرے ان کا لقب پڑ گیا تھا پورے شہر میں, حاتم اصم. یہ ڈورا ہے, ڈورا پنجابی میں کہتے ہیں نا, بہرا ہے ڈورا, بہرا لقب پڑ گیا تھا. کیوں؟ کوئی خاتون ان سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی, خاتون مسئلہ پوچھنے آئی, اور جب وہ پوچھ رہی تھی مجلس میں بیٹھے تو ہوا خارج ہو گئی ان کی, ان سے کچھ ایسا آواز آ گئی جس سے تھوڑی شرمسار سی فیل کیا, انہوں نے شرمساری فیل کی. تو اسی لمحے جب وہ شرمساری فیل کر رہی تھی آپ کہنے لگے بی بی ذرا اونچا بول, اونچا بول. اور اونچا بولی, پھر کہا اونچا بول, سنائی, اور اونچا بولی, پھر کہا اور اونچا بول. اس نے زور سے قریب منہ کے لگا کے آواز دی, اس کو سمجھ آ گئی یہ بہرے ہیں. اس کی ساری شرمندگی زائل ہو گئی, اس نے سمجھا کہ آواز نہیں سنی انہوں نے, اللہ نے میری عزت رکھ لی. اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے اس لمحے بہرے بن گئے, اس لمحے بہرے بن گئے. اب چونکہ اس مجلس میں اس لمحے کے لیے بہرے بنے تھے, انہوں نے سوچا کہ اگر بعد میں صحیح سننے لگا اور یہ خبر اس خاتون کو پہنچ گئی, مائی کو, بی بی کو, وہ پھر شرمسار ہوگی کہ میرے حیا کی وجہ سے, شرمندگی مٹانے کی وجہ سے کیا تھا. انہوں نے تو آواز سن لی تھی, پھر جب وہ اونچا سنا تو ساری عمر بہرے ہی بنے رہے.
عمر بھر اونچی آواز سے سنتے تھے، صرف ایک فرد کا شرم جو ہے اس سے پردہ نہ اٹھے، اس کی شرمندگی نہ میٹے۔ اولیاء تو اس حد تک اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کا عالم تو اتنا بلند ہوتا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس خلق سے اللہ پاک ان کو ولایت دیتا، اس اخلاق کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ولایت دیتا۔ تو فرمایا اس بندے کی مجلس میں کبھی نہ بیٹھ، اس کی صحبت میں، جو تمہاری برائی یا کمزوری یا غلطی کو یاد رکھے، کیونکہ تمہاری غلطی کو یاد رکھے گا تو اس کا مطلب ہے تمہیں شرمسار کرے گا، تو جو تمہیں شرمسار کرے اس کی مجلس اچھی نہیں، اور جو بھلائی کر کے یاد نہ رکھے بھول جائے اس کی صحبت اچھی ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور قول ہے، اور وہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی، ان سے بھی پوچھا گیا کہ دوستی کس سے کریں؟ وہ صحبت کے لفظ تھے، یہاں دوستی کے لفظ ہے، تو دوستی بھی صحبت کے لیے ہوتی ہے، پھر مجلس ہوتی ہے، صحبت ہوتی ہے، رفاقت ہوتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دوستی اور صحبت کس کی اختیار کریں؟ دوستی اور صحبت کس کی اختیار کریں؟ فرمایا لیس بصدیق من الجاک الی الاعتذار، فرمایا وہ دوست نہیں ہے تمہارا، ایسے شخص سے دوستی نہ رکھو، اور ایسے شخص سے صحبت اور مجلس اور رفاقت نہ رکھو، وہ دوست نہیں ہے، رفیق نہیں ہے۔ کون؟ کہ اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے اس کے حق میں، تو وہ تم سے معذرت چاہے۔ اب آپ سوچئے ہماری ساری زندگی اسی جہنم میں جل رہی ہے کہ نہیں؟ میری بیٹیاں اور بہنیں بھی سوچیں، جو مشن کا کام کرتی ہیں، اور رفقا اور کارکنان بیٹے تنظیم کے، تحریک کے، MSM کے، یوتھ لیگ کے، سارے سوچیں، رفقا سوچیں، ہماری تو زندگی اسی جہنم میں پڑی ہوئی ہے۔ اس نے ایسا کر دیا، اب مجھ سے سوری کرے، ہم تو سوری پہ مر رہے ہیں، ہم سے سوری کرے، اس نے سوری نہیں کیا، ہم سے معذرت کرے، اس نے معذرت ہی نہیں کی، اس کا مطلب ہے اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ ہم اسے احساس دلانا چاہتے ہیں، ہم اسے شرمسار کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی آنکھوں کو نیچا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ اولیاء اور صوفیاء تعلیم کیا دیتے ہیں؟ فرمایا اگر تم سے اس کے حق میں کوئی خطا ہو جائے، زیادتی ہو جائے، بیٹو سمجھ رہے ہیں بات، اور بیٹیاں بھی، کوئی تمہارے حق میں کوئی زیادتی کر لے، تو فرمایا دوست وہ ہے جسے تمہاری معذرت کی کبھی حاجت نہ ہو، جو کبھی نہ چاہے کہ مجھ سے معذرت کرو، بلکہ معذرت سے بھاگے، معذرت سے شرمندگی ہوگی، اور وہ دوست کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتا۔ جو دوسرے سے معذرت کرواتا ہے وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، وہ رفیق نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا، وہ شخص تمہارا دوست نہیں، اس سے دوستی نہ رکھ، اس سے رفاقت نہ رکھ، اس سے سنگت نہ رکھ، اس سے صحبت نہ رکھ۔ کون؟ کہ تمہیں حاجت ہو، ضرورت ہو، تو اس کے لیے تمہیں سوال کرنا پڑے، جس سے سوال کرنا پڑے وہ دوست نہیں۔ دوست وہ ہے جو تمہارے سوال سے پہلے تمہیں عطا کر دے، سوال کے بغیر عطا کر دے، یعنی حالات دیکھ کر سمجھ جائے، حالات دیکھ کر سمجھ جائے، اور چپکے سے خود ضرورت کو پورا کر دے۔ جس کے ہاں تمہیں مانگنے کی، سوال کرنے کی، اپنا حال بتانے کی ضرورت پیش آئے، وہ مخلص رفیق اور دوست نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارا پردہ چاک کر رہا ہے، بے نقاب کر رہا ہے، پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوست وہ ہے جو پردہ رہنے دے عزت پر، جو حالات بے نقاب نہ کرے، اور تمہیں اپنے، وہ تمہارے اس کی اتنی تعلق ہو، محبت ہو کہ وہ چہرے سے جان لے کہ حالت کیا ہے، وہ تمہارے حالات سے اندازہ کر لے کہ اس کی پریشانی کیا ہے، اور قبل اس کے کہ تم سوال کرو وہ سوال سے پہلے ضرورت کو پورا کر دے۔ یہ ہے رفاقت۔ بولیے سب رفقا ہاتھ اٹھا دیں، سمجھ آ گئی؟ رفاقت، صحبت اور سنگت، بیٹیاں اور بہنیں بھی کریں، سمجھ آ گئی بات کی؟ ہمیں طرز عمل
180 ڈگری 180 زاویہ بدلنا ہوگا. کتنا؟ 180 زاویے کو بدلنا ہوگا. یعنی پہلے ہم ادھر ہیں نا تو بالکل پلٹ کر ادھر آنا ہوگا. الٹ چل رہے ہیں. ہماری طرز زندگی بڑی مختلف ہے. ہماری زندگی کا کوئی سروکار اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہے ہی نہیں. اولیاء اور صالحین اور صوفیاء کی زندگی اور تعلیمات سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں. ہم جھوٹے عاشق ہیں, جھوٹے دعوے دار ہیں, نعرے لگاتے ہیں. ہم نعرے لگاتے ہیں. یہ آپس میں تعلق کے لیے. ایک چیز میں جھوٹے نہیں ہیں, ایک چیز میں سچے ہیں, آپ کھڑے ہیں, وہ قربانی, وہ جرات اور قربانی. 17 جون کی رات آپ کی قبر کی رات تک آپ پر گواہ ہے. اس میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کی جرات میں, بہادری میں, شجاعت میں, ایثار میں, قربانی میں, عقیدت میں. قربانی آپ کی لازوال, اس میں کوئی کمی نہیں. وہ چیپٹر 1 ہو گیا. آپس کا تعلق کیا؟ یہ 10 راتیں جو لگا رہا ہوں یہ آپس کے تعلق پہ لگا رہا ہوں. ایک دوسرے کے ساتھ دل کا حال, معاملہ, برتاؤ, اس کو بدلنا چاہتا ہوں. 180 ڈگری الٹ ہو جاؤ. ایسے کہ جب صبح ہو گھر جائیں پلٹ کر تو جو دیکھے تو وہ پوچھے کیا ہو گیا. جو دیکھے انہیں کہے نہیں اس کو کیا ہو گیا, یہ تو کوئی اور ہی بندہ بن گیا. گھر والے پوچھیں تمہیں ہو کیا گیا ہے, آپ گئے تھے تو کچھ اور تھے, اب تو کچھ اور ہی ہو کے آئے ہو. تو تبھی سمجھ آئے گی کہ اس اعتکاف سے کچھ ملتا ہے. پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ کیوں جاتے ہیں اعتکاف, اپنے محلے کی مسجد میں کیوں نہیں بیٹھتے. ثواب تو وہاں بھی ملتا ہے, کوئی شک نہیں. ثواب ہر مسجد میں جہاں بیٹھے ملتا ہے. جامع مسجد میں زیادہ ملتا ہے اور سب سے زیادہ حرم پاک میں ملتا ہے. تو جہاں بیٹھے ثواب میں تو کوئی کمی, ثواب تو ملتا ہے. تو یہاں تو ثواب سے ہٹ کر مزید ثواب کے علاوہ کسی اور شے کے لیے آتے ہیں نا جی, بدلنے کے لیے آتے ہیں. کیا؟ بدلنے کے لیے آتے ہیں. تو بدل کے جاؤ. یہ معیار ہے جو اولیاء نے, صوفیاء نے قرآن و سنت کی تعلیمات میں دیا ہمیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا کہ مرد کون ہے. فرمانے لگے جو اپنی ذاتی معاملے میں بدلہ لے سکے, ذاتی معاملے میں بدلہ لینے کی طاقت رکھے مگر معاف کر دے, قدرت رکھے اور معاف کر دے, وہ مرد ہے. اللہ پاک اس سے یہ سلوک کرے گا قیامت کے دن. اللہ پاک فرمائے گا یہ بندہ ہو کر قدرت رکھتا تھا بدلہ لینے کی, لیکن اس نے طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیا. تو میں رب ہوں, قدرت رکھتا ہوں, میں کیوں نہ معاف کروں. میں اس کو عذاب دینے, جہنم میں پھینکنے کی طاقت رکھتا ہوں, مگر رب ہو کر یہ معاف کر دیتا تھا بندہ ہو کر, تو میں کیوں نہ معاف کروں. فرمایا چلو اس کے گناہ تو بڑے ہیں, بڑے گناہ ہیں, مگر یہ بندوں کو معاف کر دیتا تھا, لو اس کو آج معاف کر دو. فرشتوں جاؤ جنت میں پہنچا. فرشتے دیکھتے ہی رہ جائیں گے, مولا حساب کتاب کہاں گیا, وزن کہاں گئے, وہ انیک اور برے اعمالوں کا تلنا کہاں گیا. فرمایا چھوڑ دو تلنا, اس کا معاف کرنے کا عمل اکیلا اس کو جنت میں لے گیا. تو دل ایسے بنا لیں اور یہ عمر بھر رکھیں, عارضی کام نہیں ہے, عمر بھر رکھیں. پھر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں, ابن عثمان, حضرت ابن عثمان بیان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ذوالنون مصری کی مجلس میں بیٹھے ان سے سنا. انہوں نے فرمایا میں وقت کی قلت کی وجہ سے اب عربی عبارات کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ مضمون زیادہ کور ہو جائے. یہ میری اپنی کتاب ہے,
یہ سارا جو 10 میں نے نئی کتابیں 5 نئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں ایک کتاب کا نام ہے النصیحہ، ایک کتاب کا نام ہے الادب، ایک کتاب کا نام ہے المعرفہ، ایک کتاب کا نام ہے العقیدہ، یعنی یہ 5 کتابیں نئی لکھی ہیں۔ تو یہ میرا اپنا ہی مضمون ہے، یہ ہے عربی میں، ابھی ترجمہ بھی نہیں کیا، عربی میں میں نے ساری کتابیں لکھ دی۔ اب میں پچھلے چند سالوں سے صرف عربی میں لکھتا ہوں، اردو میں لکھنا چھوڑ دیا، تاکہ عرب دنیا میں ضرورت ہے، اردو میں کریں تو عربی میں ترجمہ مشکل ہوتا ہے، تو عرب دنیا تک نہیں پہنچتی چیز، تو یا عربی میں لکھتا ہوں یا انگلش میں، انگریزی میں، تو اس سے پھر ترجمہ ہو جاتا ہے، ویسٹرن ورلڈ میں بھی چلی جاتی ہے بات جدید نسلوں کو، اور عرب دنیا کو بھی چلی جاتی ہے، اور ترجمہ تو ہو ہی جائے گا، اردو میں ترجمہ ہو جاتا ہے آسانی سے، لوگ ہیں، مگر اردو سے عربی میں وہ اس طرح کا نہیں ہوتا زبان جو میرے اپنے قلم کی زبان ہے، اس میں فرق ہے، اس لیے یہ آپ کو مل جائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے لوگوں کے عیب دیکھے وہ اپنے عیب دیکھنے سے اندھا رہے گا۔ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے نا، وہ اپنے عیب نہیں دیکھ سکتا، اس بات کو پلے باندھ لیں، ایک بڑی گر کی بات ہے۔ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے، سنیں، وہ لوگوں کے عیبوں کے لیے بینا ہے، اس کو بڑے نظر آتے ہیں عیب، اتنا سا بھی ہو تو اتنا نظر آتا ہے لوگوں کے عیب۔ ہم عورتیں مرد سب یہی کام کرتے ہیں، دوسروں کے عیب بڑے نظر آتے ہیں ہمیں۔ فرمایا جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے وہ اپنے عیب دیکھنے کے لیے نابینا ہی رہے گا، تو اس کو نہ اپنے عیب نظر آئیں گے نہ اپنی اصلاح کر پائے گا۔ اور فرمایا جس نے اپنے عیب دیکھنے شروع کر دیے وہ لوگوں کے عیب دیکھنے سے نابینا ہو جائے گا۔ بس تو ایک ہی گھر کے عیب نظر آ سکتے ہیں، فیصلہ آپ کر لیں، یہ عمر بھر لوگوں کے عیب دیکھتے رہے، جب لوگوں کے عیب دیکھیں گے تو پھر غیبت بھی کریں گے، چغلی بھی کریں گے، دل پہ بوجھ بھی آئے گا، زبان بھی بری ہوگی، تعلق بھی خراب ہوگا، شکایتیں بھی ہوں گی، فساد بھی ہوں گے، سارا شر ہی شر ہوگا، اور ملنا کچھ نہیں، اور گناہ بھی ہوگا۔ لوگوں کے عیب دیکھیں گے تو لوگوں کے عیب ہی دیکھتے رہیں گے، آپ کی اصلاح نہیں ہوگی۔ تو کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنے عیب دیکھنے لگیں۔ جب اپنے عیب دیکھتے ہیں تو اللہ پاک پھر آپ کی نگاہ کو لوگوں کے عیب نہیں دکھاتا، تاکہ آپ فضول کام میں مبتلا نہ ہوں، اپنے عیب دیکھیں اور اصلاح کرتے چلے جائیں اور ترقی کی منزلیں چڑھتے چلے جائیں۔ بس نہ تھی اپنے گناہوں پہ جو نظر، نہ تھی اپنے گناہوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو خیر کس میں ہے، دوسروں کے گناہ دیکھنے میں یا اپنے گناہ دیکھنے؟ بس نصیحت یہ ہے کہ اپنے عیب تلاش کریں اور انہی سے من کو دھوئیں، اپنے من کی ہی اصلاح کریں، اور دوسروں میں عیب ہے نہیں عیب ہے اس کو مت دیکھیں۔ جب آپ دوسروں کے عیب دیکھنے سے صرف نظر کریں گے تو قیامت کے دن توقع کریں گے کہ اللہ آپ کے عیبوں سے بھی صرف نظر فرما دے، آپ کی بخشش کی راہ آسان ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ آج کی گفتگو کا آخری ریفرنس دے کے حسن اخلاق اور حسن ادب کے لیے آج کی بات ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ قلب کی سخاوت بھی، میں نے پہلی نشستوں میں یہ بات کی تھی، یہ توجہ طلب ہے، توجہ سے سنیں۔ تو یہ حسن اخلاق، حسن خلق اور حسن ادب، اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا سخاوت اور وسعت قلب، دل کے اندر وسعت کا ہونا اور دل کا سخی ہونا، دل کا سخی ہونا یہ بے شک ضروری ہے اس عمل کے لیے۔ تو دل کی سخاوت یہ ولایت ہے، دل کی سخاوت بولیے یہ ولایت ہے، ابدالیت ہے۔ حضرت ابو نصر المحب
بڑے اکابر اولیاء میں سے ہوئے. ان کے شاگرد حضرت احمد بن مسروق یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو نصر المحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں بعض رستوں پر جا رہے تھے. ہم کسی سفر پہ تھے شہر بغداد میں, اور بڑا قیمتی لباس چادر پہنی ہوئی تھی آپ نے, بڑی قیمتی, لکھا ہے کہ کتنے دیناروں کی تھی, قیمتی چادر زیب تن تھی, اوپر اپنا پہنا ہوا تھا. اچانک ایک سائل آ گیا رستے میں. اب میں بتا رہا ہوں, یعنی لوگوں اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا عالم, عفو درگزر کا عالم, معاملے میں سخاوت کا عالم, حسن خلق کا عالم, حسن معاملہ کا عالم. کل اولیاء کے احوال دیکھیں تو ان کی ساری زندگی ان رازوں کے ارد گرد گھومتی. تو فرمایا کہ قیمتی چادر پہنی ہوئی ہے, اوپر ڈالی ہوئی ہے بہت. رستے میں ایک سائل آ گیا. اس سائل نے آپ سے سوال کیا کہ میں غربت میں ہوں, پریشانی میں ہوں, محتاجی میں ہوں, تو مجھے کچھ دے دیں. آپ نے اسی وقت اپنی قیمتی چادر کو پھاڑ دیا, پھاڑ کے آدھی اس کو دے دی, آدھی اپنے اوپر ڈالے رکھی اور چل پڑے. وہ سراپا شکر بن گیا. اب جو آدھی چادر ملی تو کتنے دیناروں کی بکنی تھی, اس کی حاجات پوری ہو جانی. جو ہی وہ چل پڑا تو آپ رک گئے, رک کے چند قدم ہی چلے تھے, رک گئے. مجھے فرمایا کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. پوچھا حضور کس چیز سے, آپ نے تو کرم کیا. فرمایا نہیں, میں نے کنجوسی کی, میں نے بخیلی کی, شرم آ رہی ہے. ہائے ہائے, کس چیز پر؟ فرمایا اپنی بخیلی کنجوسی پر. کیا؟ واپس پلٹو, اس کو دوڑ کر آواز دو, بلا کے دوسری بھی دے دی اور اس سے معافی مانگی, مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا, میں نے پہلی بار ہی پوری چادر کیوں نہ دی, آدھی دی, اور بعد میں بخیلی پر شرمندگی ہوئی تو آدھی آپ کو لوٹائی. سخاوت بھی کی, سب کچھ دیا بھی, اور معافی بھی مانگی. یہ حسن اخلاق اولیاء کا وتیرہ ہے. یہ حسن اخلاق بولیے اولیاء کا وتیرہ ہے. اب اس آج کے مضمون کو میں ختم کر رہا ہوں ایک جامع بیان کے ساتھ. اور جامع بیان جس کو امام سلمی نے بیان کیا, فرمایا کہ ولایت, فتوت, اخوت, شفقت, عظمت کردار کی, سیرت, خلق, یہ ہے. فرمایا کہ تو جب صحبت کرے ان سے جو تم سے اونچے درجے کے ہیں. یہ بڑا لطیف اور آخری بات ہے جس پر اختتام کر رہے ہیں. جب تو صحبت اختیار کرے اپنے سے, بولیے بڑوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, اکابر اور بزرگوں کے ساتھ اگر صحبت اختیار کرے تو ان سے تمہاری صحبت تعظیم کی ہو. اکابر کی صحبت اختیار کرے تو رشتہ, میں نے بتایا تھا ادب نام ہے حسن معاملہ کا. ادب معاملہ ہے حسن معاملہ کا, کہ دوسرے کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے, دوسرے کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے, دوسرے کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہے. وہ معاملہ اگر خوبصورت ہو گیا تو وہ ادب ہے. اب ادب کی تعریف کرتے ہیں کہ اگر بڑوں سے تعلق ہو, صحبت ہو اکابر سے, تو تعظیم کے ساتھ. اگر اپنے جیسوں سے ہو, جیسے رفقا ایک جیسے, اپنے جیسوں سے ہو تو الفت اور موافقت سے ہو. بڑوں سے واسطہ ہو تو تعظیم کے ساتھ. اپنے جیسے ہم پلہ, ہم مرتبہ, ہم عمر ہو تو الفت اور موافقت, تاکہ طبیعتوں میں بیگانگی نہ ہو, موافقت ہو, الفت ہو, اس کے ساتھ. اگر اپنے سے چھوٹے اور کمزور کے ساتھ معاملہ ہو, چھوٹوں سے اور کمزوروں سے معاملہ ہو, تو لطف و کرم, شفقت اور رحمت کے ساتھ. کرم, شفقت اور رحمت کے ساتھ. اگر والدین کے ساتھ معاملہ ہو, والدین کے ساتھ, تو خشوع و خضوع اور خدمت کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ. اگر اولاد کے ساتھ معاملہ ہو تو بے پناہ رحمت و محبت کے ساتھ. اولاد کے ساتھ
پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اولاد کے ساتھ ہو تو بے پناہ محبت اور رحمت کے ساتھ اور حسن تعدیب حسن تربیت کے ساتھ محبت رحمت اور تربیت دینے کے ساتھ. اگر بیوی بچوں سے ہو فیملی سے وائف کے ساتھ بیوی زوجہ کے ساتھ فیملی کے ساتھ ہو تو حسن سلوک اور حسن مدارات کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کرنا ان کے احساسات کا خیال کرنا ان کو عزت کا احساس دینا شفقت اور حسن سلوک کرنے کے ساتھ. اگر اقارب رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہو تو صلہ رحمی اور احسان اور بھلائی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ہو صلہ رحمی کے ساتھ. اگر رفقا اخوان اور دوستوں کے ساتھ ہو تو مودت اور محبت کے ساتھ اور ان کی تکلیف کو رفع کرنے کے ساتھ خود کو تکلیف میں ڈال کر ان کی تکلیف کو دور کرنے کے ساتھ ایسی محبت کے ساتھ. اگر پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ہو تو ان سے تکلیف اور اذیت کو روکنے کے ساتھ کہ آپ کی آواز سے کسی عمل سے انہیں اذیت نہ پہنچے. اگر عام لوگوں سے معاملہ ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ عامت الناس سے معاملہ ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اور ان سے ملو تو نرم ہاتھ سے نرم ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو اکڑ کے سخت ہاتھ سے نہ ملو نرم ہاتھ کے ساتھ اور مسکراتے چہرے کے ساتھ. اگر فقیروں کمزوروں محتاجوں کے ساتھ ہو معاملہ تو بلائی احسان کے ساتھ ان کی تعظیم کے ساتھ تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ بلائی کر رہے ہیں انہیں عزت دے کر بلائی کے ساتھ. اور اگر اغنیاء کے ساتھ معاملہ ہو بڑے امیروں کے ساتھ مالداروں کے ساتھ معاملہ ہو تو استغناء اور بے نیازی کے ساتھ کہ آپ کو پرواہ نہیں کسی کے تمول کی. کوئی بڑا ہے تو ہوتا پھرے مالدار ہے تو ہوتا پھرے فقیر سے ملے تو جھک کے ملے امیر طاقتور سے ملے تو اکڑ کے ملے کمزور سے ملے تو تواضع کے ساتھ فرعون سے ملے تو تکبر کے ساتھ. کیا التکبر مال متکبرین عبادت متکبر لوگوں کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے اور کمزوروں کے ساتھ تکبر کرنا کفر ہے. ہماری تحریک میں جو فرعون ہوتے ہیں کوئی ملک کے معاشرے کے فرعون اور قارون وقت کے ہماری تحریک کی عادت یہ ہے ہمارے لوگ فرعونوں کے ساتھ تکبر سے ملتے ہیں اور کمزور ہوں تو ان سے تواضع کے ساتھ ملتے ہیں. یہ حسن ادب اور حسن اخلاق ہے. پھر فرمایا علماء کے ساتھ ملے علماء کے ساتھ تو ان کی تعلیم کو قبول کے ساتھ علماء سے ملیں تو ان کی تعلیم کو کیونکہ قرآن و سنت سناتے ہیں قبول کے ساتھ. اور اولیاء سے ملے تو جیسے قدموں میں پڑھتے ہیں تذلل اور اطاعت اور ادب اور تعظیم کی انتہا کے ساتھ اور اولیاء کی بات کا انکار نہ کریں ترک انکار کے ساتھ. فرمایا یہ پہلے درجے سے لے کر اس آخری درجے تک یہ 14 اقسام بیان کی. ان ساروں کے ساتھ حسن معاملہ اگر ان اصولوں پر قائم ہو تو اس کو حسن ادب اور حسن خلق کہتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی اس طرح سنوارنی چاہیے جس سے بھی معاملہ ہو وہ معاملہ ہمیشہ حسن ادب اور حسن اخلاق کے ساتھ ہو. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں اپنے لطف و کرم سے نوازے اور ہمیں ہمیشہ خیر پہ رکھے اور ہر شر سے محفوظ کرے. ہماری سیرت میں ہماری زندگی میں اللہ پاک ایسی تبدیلی انقلاب لائے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.